روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں، ویلکم ٹو دا ٹیوشن کلاس۔ ناؤ اسٹارٹنگ یور ٹیوشن کلاس۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، آپ کی ٹیوشن کلاس کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو آئیے جلدی سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیاری سی ٹیوشن کلاس کا حصہ بن جائیے۔ جی ہاں، آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا، گھر پر بیٹھ کر اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس آیا کرتے ہیں جن کو ہم کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور رہنے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا یونٹ۔ مختلف یونٹس کے اندر ہمارا یہ ڈیوائیڈڈ ہے نا پروگرام۔ پہلا یونٹ قرآنک نالج۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی، قرآنک نالج شروع ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ آئیے تھوڑا سا ان کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ تھوڑا تھوڑا ڈرا ڈرا سے لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا مجھ سے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خیریت سے حضور؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور آپ سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے امراض سے، وباؤں سے عافیت کے اندر رکھے۔ تو قرآنک نالج جی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ چلے جی، کل بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے نا، تو کل کا یاد ہے سبق؟ کل کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی، آج ہم سیکھنے والے ہیں، جی توجہ، آج ہم سیکھنے والے ہیں سورہ مائدہ۔ سورۃ المائدہ بھی کہتے ہیں سورہ مائدہ۔ تو مائدہ، سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پیارے پیارے بچوں یاد رکھیے، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ جی کیا مطلب ہے؟ دسترخوان۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان۔ تو سورہ مائدہ یعنی دسترخوان والی سورت۔ اب اس کو دسترخوان والی سورت کیوں کہتے ہیں یا سورۃ المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پیارے پیارے بچوں، اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115، 112 to 115، ان آیات کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک تقاضا کیا تھا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ دسترخوان تو سمجھتے ہیں نا، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں پیارے پیارے بچوں، تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر پکے پکائے کھانے موجود ہوتے ہیں، طرح طرح کے مزیدار کھانے موجود ہوتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے نا، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ تو دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ جس پر طرح طرح کے مزیدار کھانے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے حواریوں نے یا جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ ہمارے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے تو والدہ بچھاتی ہیں، باجی بچھاتی ہیں، پھر اس پہ کھانے پکا کے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہاں کیا تقاضا تھا کہ آسمان سے پکا پکایا جس پر کھانے موجود ہوں ایسا دسترخوان نازل ہو۔ تو ان آیات کے اندر اس دسترخوان کا ذکر موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تقاضا کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ عید ہو جائے۔ کیا دعا تھی؟ کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور جب وہ دسترخوان نازل ہوگا نا، یعنی پکے پکائے کھانے نازل ہوں گے، تو وہ دن کیا ہوگا؟ عید کا دن ہو جائے گا۔ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ لہٰذا اس نسبت سے سورت کا نام ہو گیا سورہ مائدہ کے دسترخوان والی سورت۔ اور یہاں ایک پیارے پیارے بچوں، ایک بڑی زبردست اور پیاری سی بات جو سیکھنے کے لیے ملی۔ دیکھیے بھائی، آسمان سے کیا نازل ہو رہا ہے؟ دسترخوان۔ اور اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب دسترخوان نازل ہوگا تو وہ دن ہمارے لیے کون سا دن ہو جائے گا؟ عید کا دن بن جائے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں سوچئے، جب آسمان سے دسترخوان جیسی نعمت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن ہو جائے، تو جس پیارے نبی ہمارے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جس دن دنیا میں تشریف لائے ہوں گے 12 ربیع الاول کے دن، جن کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کی آمد کا دن کیوں نہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا، بلکہ تو وہ تو عیدوں کی عید ہو جائے گا کہ ساری نعمتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملی ہیں، ان کی وجہ سے بنی ہیں، ساری کائنات ہی اسی لیے بنی ہے نا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لانا تھا، تو وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ دسترخوان آئے تو عید کا دن بن جائے، تو جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے وہ کیوں نہ عیدوں کی عید ہو جائے۔ تو سورہ مائدہ کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا پہلا پیریڈ یا پہلا یونٹ قرآنک نالج۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے دوسرے یونٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سمجھیں۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے دوسرے یونٹ میں نعت سیکھیں اور سمجھیں، جس میں ہم نعت سنا کرتے ہیں، نعت سیکھا بھی کرتے ہیں، اور پھر نعت کو کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو شروع کریں، لیکن شروع کرنے سے پہلے کچھ کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کالرز پیارے پیارے بچے ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا نام ایمان نعیم عطاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو نعت سنانا چاہتی ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا سبحان اللہ، چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے اپنی پیاری پیاری آواز میں اچھی کوشش کی ہے، یہ نعت بھی ہم نے سیکھنے سکھانے کی کوشش کی تھی۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام عثمان رضا ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ کلاس بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اور جو مدنی مقصد آپ نے سنایا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد داؤد ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ جی تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے اس یونٹ کی جانب، اور نعت سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں۔ جی تو تیار ہیں نعت سنانے کے لیے اور سکھانے کے لیے؟ جی انشاءاللہ۔ آج کون سی نعت سنا رہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد۔ چلے جی سنائیں پھر سکھائیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا،
کیا میں یہ کہوں گا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور نام محمد کی بھی کیا ہی برکات ہیں، کیوں نہ ہو کہ یہ نام ہے میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جی تو نعت تو سنائی، اب سکھا بھی دیں تھوڑی تھوڑی اس کی طرز۔ جی پیارے پیارے بچوں، پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ جی کیسے سکھائیں گے؟ ایک لائن میں پڑھوں گا، پھر ایک لائن یہ پڑھیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، ہوسٹ تو آپ ہیں ویسے، بچوں کی شام میں آتے ہیں انشاءاللہ نعت خواں بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا 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 نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ جی ہاں، یہ نام محمد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام ہے، جس کی تعریف اس نعت میں کی گئی ہے، جس سے متعلق یہ کلام موجود ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، پوئٹ کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ تارا تو سمجھتے ہی ہیں نا، تارا کیا ہوتا ہے؟ جو آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے کہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، تو جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں میں روشنی اس سے آتی ہے۔ تو ہماری آنکھوں کا تارا کیا ہے؟ نام محمد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک۔ اور دل کا اجالا نام محمد، اجالا کہتے ہیں روشنی کو، ٹھیک ہے، اجالا لائٹ، روشنی کو۔ تو ہمارے دل میں اجالا کس چیز سے ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، کہ ان کا نام ہم لیتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے دلوں میں اجالا نام محمد سے ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد ہے۔ پھر کہتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو انتہائی قیمتی چیز ہوتی ہے، ہر ایک سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو فرما رہے دونوں جہاں کی دولت چاہیے، یعنی اس دنیا اس جہاں کی بھی، اور جو آخرت کا جہاں ہے اس کی بھی آپ کو دولت چاہیے، اس میں بھی کامیابی چاہیے۔ تو کیا کرو؟ کر لو وظیفہ نام محمد۔ دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، تو وظیفہ کیا کرنا ہے؟ کس چیز کی تکرار کرنی ہے؟ کس چیز کو بار بار پڑھنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار نام لینا ہے، آپ کی ذات پر درود پڑھنے، آپ کا نام لینا ہے اور آپ کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور جی ہاں پیارے پیارے بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، تو پھر ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یاد سے بار بار ہمیں درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی بھی بار بار آپ کا نام آ رہا ہے تو ہمیں درود ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اچھا پھر کہا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، یعنی قیامت کے دن اگر مولا عز و جل اللہ پاک نے پوچھا تو کیا لایا ہے، تو نے کیا عمل کیا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میرے پاس کیا موجود ہے، میرے دامن میں کیا ہے، میرے نامہ ایمان میں کیا ہے، نام محمد موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت و الفت میرے پاس موجود ہے۔ تو بڑی پیاری نعت آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ نام محمد اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں نا، اس کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نام محمد کی جو ہے وہ بڑی برکتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری محبت اور میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام، اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا نا، تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نام کو اپنائیں اور اس نام سے محبت کیا کریں۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ نعت سیکھیں اور سمجھیں۔ تو آئیے اب اپنے اگلے پیریڈ یا اپنے اگلے یونٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے آج کا سبق۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارا یونٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آج کے سبق میں کیا کرتے ہیں، یہ بڑی پیاری سی کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، اس سے ہم آج کا سبق لیا کرتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جلدی جلدی اس کتاب کو کھول لیجئے جو گھر پہ موجود ہیں پیارے پیارے بچوں۔ آپ نے اس کتاب کو ابھی تک منگوایا نہیں، چلے کوئی بات نہیں، انٹرنیٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے۔ تو یہ بڑی پیاری سی کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 42۔ جی پیج نمبر 42 پہ آج ہمارا سبق ہوگا۔ آئیے کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام محمد رضا اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو بنی اسرائیل اور مائدہ کے معنی بتاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، آپ نے سبق سنایا اور ہمیں بتایا کہ ہم نے جو سورہ بنی اسرائیل کا معنی بتایا تھا، سورہ مائدہ کا بھی بتایا تھا۔ جی نیکسٹ کال۔ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے۔ المائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ آج میں آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ مجھے آپ کا یہ سلسلہ ٹیوشن کلاس بہت ہی اچھا لگتا ہے، مجھے بہت ہی کام کی باتیں اس میں پتہ چلتی ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی کھول لیا سبق آج کا؟ چلے جی اب ریڈنگ کریں گے، آپ شروع کریں۔ کھانا کھانے کے مدنی پھول۔ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ کھانا کھانے کے مدنی پھول، یعنی کھانا کس طرح سے کھایا جائے، اس میں سنتیں بھی موجود ہوں گی، کچھ آداب بھی اس کے موجود ہیں۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کھانا کھانے کا گویا اسلامی طریقہ۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ جی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ لیکن اب پیارے پیارے بچے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں، اور بڑے بھی بات سوچ رہے ہوں گے، بھئی یہ پونچھے کیا ہوتے ہیں؟ یہ پونچھوں تک ہاتھ تو دھونا ہے، لیکن یہ پونچھے ہیں کیا؟ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ جو دونوں ہاتھ ہے یہاں تک ہم نے پونچھوں تک دھونا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی دھونا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج کل جو آپ کے سامنے ہی ہے مسئلہ ایک موجود ہے، تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہمارا دیکھیے کتنا پیارا پیارا دین ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ جناب کھانا کھانا ہے تو ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا ہے، پہلے بھی دھونا ہے اور بعد میں بھی دھونا ہے، اور صابن سے بھی دھو سکتے، صابن موجود ہوتا ہے تو صابن سے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیجئے، پہلے بھی دھو لیجئے
بعد بھی دھو لیجئے. انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اور کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو جی. لیجیے. ہاتھ بھی دھو لیجئے, اس کے بعد کلی کر کے منہ بھی صاف ہو جائے گا, اور یہ جو اگلا حصہ ہے اس سے کھایا ہے نا تھوڑا تھوڑا لگ بھی جاتا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا. کھانا جی, سنت اب بھائی کے ان کو بھی مطابق. موقع دے دیجئے, دونوں موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی بھائی. جی نمبر 2 پوائنٹ. ہوں. کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے. ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور الٹا گھٹنا بچھا کر اس پر الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں. جی. کھانا کیسے کھانا ہے پیارے بچوں؟ بیٹھ کر کھانا ہے, اور بیٹھ کر کھانا ہے. اس کے ساتھ ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیا کریں گے, ہم سیدھا گھٹنا کھڑا کر دیں گے اور الٹا پاؤں بچھا دیں گے. اس طرح سے ہم نے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں واپس. نمبر 3, کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں انگوٹھا, شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے. جی. کھانا کھا رہے ہیں تو یہ 3 انگلیاں موجود ہے, یہ شہادت کی انگلی ہے, یہ بیچ والی انگلی ہے, اور ساتھ میں یہ انگوٹھا موجود ہے. تو ان 3 انگلیوں سے ہم کھانا کھائیں گے. انشاءاللہ اس طرح کھائیں گے تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے, جب 3 انگلیاں ہیں تو نوالا آٹومیٹکلی چھوٹا بنے گا نا. بڑا سا نوالا رکھ لیتے اس کو چبانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارا بڑا نہیں کھانا, سارا آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ آپ ہی کھائیں گے تو چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں گے اور 3 انگلیوں سے کھائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. جی. کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا دیکھ کے بسم اللہ بھولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. جی. آپ کی طرف. کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا ہے. جی. کھانے میں کیا کرنا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا چھوٹے چھوٹے نوالے لیں, اور ویسے بھی ہم بچوں سے ہی زیادہ مخاطب ہیں, بچے ہمارے سامنے موجود ہیں, تو آپ خود چھوٹے سے چھوٹا نوالا اٹھائیے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے چبائیے. نوالا تو چھوٹا لے لیا لیکن چبا نہیں رہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے پراپر اس کو چبائیں, اس کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتاریں. وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے. جو دانتوں کا کام ہے آپ پراپر چبا لیں, اس کے بعد پھر اندر آنتوں کے پاس بھیج دیں, بقیہ کام وہ کر لیں گی. ٹھیک ہے جی. اب کس کی باری ہے؟ آپ نے پڑھا میری باری. اچھا. کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجئے. کھانا کھایا ہے تو ختم کریں گے تبھی تو برتن اچھی طرح صاف ہوگا نا. تو پہلے جتنا لیا ہے اس کو صاف کرنا ہے, ختم کرنا ہے, پھر اس کو یوں کہہ لیجیے پوچھ کے آخر تک بالکل صاف ستھرا کر لیجیے برتن کو. بالکل. جی. کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. جی. پیارے پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے نا, ہمیں کھانا ملا ہے. تھوڑا سوچئے, بھوک لگی ہوئی اور سامنے ہمیں کھانا ہی نہ ملے کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا ہے, وہی ہے رزاق رزق دینے والا, تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو جب آپ نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, تو آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھ لیں. اگر شروع میں بھول گئے بسم اللہ پڑھنا یا کھانا کھانے کی دعا بھول گئے, جلدی میں اب شروع ہو ہی گیا ہے, تو اب جب یاد آئے تو پھر کیا کریں بھائی, کیا کریں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ, یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہمیں برکتیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. آگے. روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے توڑیے. جی. روٹی بائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے اور دائیں ہاتھ سے اس کو توڑ کے پھر اسے کھانا ہے. کھانا ضرورت سے زیادہ نہ لیجئے اور گرنے سے بچائیں. جتنا کھانا ہے اتنا ہی پلیٹ میں لیجئے, ٹھیک ہے. زیادہ لے لیں گے تو بچ جانا ہے, اس نے پلیٹ میں تو کھانا نہیں ہے نا, اپنی جتنا کھانا ہے اتنا ہی نکالے. جی. نیکسٹ. روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے گر جائیں تو اٹھا کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت. جی. پیارے پیارے بچوں, آپ کو والدین بھی ہو سکتا ہے بولتے ہیں, بڑے بھائی بہن وغیرہ بھی بولتے ہیں بھائی یہ گراؤ نہیں, گر گئے تو اٹھا کے کھا لو. تو اس پہ بچوں کو ہو رہا تھا نہیں بھائی ہم نہیں اٹھا رہے, تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے کہ اس میں تو مغفرت کی بشارت ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم کھانا اٹھا کر کھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. جی. آخری. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اچھی طرح پونچھ لیجئے. جی. کھانا کھا لیا ہے, اب کیا کرنا ہے, جلدی سے جو ہے کھانا کھانے کے بعد دھو لیجئے ہاتھ اور اس کے بعد اسے پوچھ بھی لیجئے. کھانا شروع کرتے تو اس وقت ہمیں یہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھونا ہے لیکن اسے پوچھنا نہیں ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور دھو کر پھر اسے اچھی طریقے سے پوچھ لیجئے. جی. تو یہ ہمارا ہوا یونٹ کہ جس کے اندر ہم نے لیا آج کا سبق
اب چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ یونٹ کی جانب، جس کے اندر ہوں گے بچوں کے سوال۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارا یونٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کے سوال، اور اس بچوں کے سوال میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ دلچسپی ہوا کرتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے یہ سوال جواب شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ آپ کی کالز بھی موجود ہیں، آئیے کالز کی جانب چلتے ہیں۔ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو نعت سنانا چاہوں گی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ۔ میرا نام حسن رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد رضا تاری ہے، میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو میں ایک نعت سنانے جا رہا ہوں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور اچھے انداز سے آپ نعت پڑھنے والے بن جائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام امر رضا ہے، میں باب المدیہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے آج کی نعت کر لی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت تو چاہوں دونوں جہاں میں، چلو وظیفہ نام محمد۔ ماشاء اللہ، آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے اور ہمیں آپ کا بات کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے۔ وہ چھوٹے سے پیارے سے بچے لگ رہے ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے کال ریکارڈ کرائی ہے۔ تو اب آ چکے ہیں اپنے یونٹ بچوں کے سوالات میں، اور پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ آئیے کچھ ان کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، اپنا نام بتائیں۔ محمد رمضان رضا تاری۔ محمد رمضان رضا تاری ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور بلکہ بچوں کی شام میں بھی آتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام محمد ہارون اتاری ہے۔ محمد ہارون اتاری، تو تیار ہیں پھر آپ دونوں ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے جی، تو ہم ہٹ جاتے پیچھے، شروع ہو جائیں۔ جی پہلے کون سوال کر رہا ہے؟ جی لبیک۔ آپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تیار، سوال آیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی بغیر پروں کے اڑنا شروع کر دیتی ہے؟ اوہو، جو پیدا ہوتے ہی بغیر پروں کے اڑنا، پر بھی نہیں اور اڑنے لگے گی؟ تو اڑنے کے لیے تو پر ضرور ہوتے ہیں ویسے۔ جی بغیر پروں کے اڑتے دیکھیے کوئی چیز آپ نے؟ کون سی چیز ہے جو بغیر پروں کے اڑتی ہے؟ رمضان بھائی میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی بتا دیں کون سی چیز ہے؟ اتنی جلدی سے کیوں ہتھیار ڈال دیں گے بھائی؟ ہم نہیں ڈالنے دیں گے آپ کو اتنی جلدی ہتھیار۔ آپ ایسے کیوں ہتھیار ڈال رہے؟ تھوڑا سا سوچیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں اڑنے والی ہیں بھائی۔ کون کون سی چیزیں اڑتی ہیں؟ ایک پرندے ہی تو نہیں اڑتے خالی، تو جدید دور ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اڑتی ہیں۔ آپ کہیں گے جہاز بھی اڑتا ہے، لیکن جہاز کے کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بھی اڑتا ہے، لیکن اس کے بھی پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اور سوچے، قریب لے کے جائیں آپ کو؟ کیسے لے کے جائیں؟ تھوڑا سا آگ دیکھیے، آگ۔ جی جی، آگ کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے؟ نہیں، دھواں۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔
جی ان کا جواب درست ہوا. دھواں بھی تو اڑتا ہے نا بھائی, پیدا ہوتے ہی, یعنی جیسے ہی آگ لگائی, تیلی جلائی, اس میں کیا نکلتا ہے؟ دھواں نکلتا ہے, اور وہ دھواں کیا ہوتا ہے؟ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. چلے جی آپ نے کافی ہمیں پھنسایا ہے ہمارے ہارون بھائی کو. ہارون بھائی کے پاس بھی کچھ موجود ہوگا, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جواباً. بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جی سوال آ گیا ہے, سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. کیا ہے وہ؟ کیا ہے جس کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے؟ یہ تھوڑا ویسے معلوماتی ہے. ایک ہوتا ہے نا وہ پہلی ہوتی ہے جو بندہ سوچ کے نکال لیا کرتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن یہ تو یوں کہہ لیجئے جس کو علم ہوگا, جس کی معلومات ہوں گی پہلے سے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں, مدنی مذاکرے, رمضان بھائی مدنی مذاکروں کی پابندی فرمائیں انشاءاللہ. مدنی مذاکرے آپ سنتے رہیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, سبھی کے لیے ہوتی ہیں بھائی, وہ بڑوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, خالی بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی چلی جائیں گی. تو وہ کیا ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے؟ پیارے پیارے بچوں آپ بھی سوچئے اور تھوڑا سا ہم آپ کی مدد کریں, آپ کی طرف چلیں. بھائی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ, پہلا کلمہ یاد ہے نا؟ سمجھ گیا. بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. جی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا. جی ہاں حضرت جابر نے پوچھا تھا صحابی رسول ہیں کہ یا رسول اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی, کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا گیا ہے. جی اگلے ایک سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک ٹیبل پر اور پلیٹ میں 4 سیب رکھے ہوئے ہیں اور کھانے والے 5 ہیں, بتائیں 5 کو ایک ایک سیب کیسے ملے گا؟ ایک ٹیبل پر 4 پلیٹ میں 4 سیب ہیں. ایک ٹیبل ہوتی ہے نا, ٹیبل, جی اس کے اوپر سیب رکھے ہوئے ہیں. ایک ٹیبل پر ہے اور 4 پلیٹ میں, سب کو ایک ایک مل جائے گا. کوئی ایک ٹیبل پر پڑا ہوا ہے, ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, اور 4 پلیٹ میں پڑے ہوئے 4 پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں. اور بندے کتنے تھے بھائی؟ 5 تھے. تو کیا آپ نے کیا کرنا تھا؟ برابر تقسیم کرنا تھا, ایک کھلانا تھا. صحیح کھلا دیا پھر انہوں نے, صحیح ہے. تو کہتے ہیں آپ کا جواب درست ہوا. آپ کا جواب درست ہے. یہ تو جلدی سے پکڑ لیا انہوں نے آپ کا. تھوڑا سا گھمانے کی کوشش کی تھی آپ نے کہ وہ سمجھتے کہ شاید 4 ہی سیب ہیں اور کھانے والے 5 ہیں, تو ایک ایک برابر تو تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے فوراً پک کر لیا کہ ایک ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور 4 پلیٹ میں رکھے ہوئے, لہٰذا 5 برابر ایزیلی کھا لیں گے. تو چلے جی اب آپ کیا سوال لائیں؟ وہ کیا چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا چیز ہے بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے. اتنی نازک کون سی چیز ہے بھائی جو بولنے سے ٹوٹ رہی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کے برابر میں شیشے کا رکھا ہوا ہے, ذرا اس کی طرف منہ کر کے بول کے دیکھیں کچھ ٹوٹتا ہے. نہیں ٹوٹتا, نہیں ٹوٹے گا. اچھا ویسے بچے اتنی زور سے باز چیختے ہیں کہ گھر والے بولتے بھائی کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ کان کے پردے پھاڑنے والی چیخ ایسی بھی ہوتی ہے. تو کیا چیز ہے؟ ارون بھائی تیز بولنے سے ٹوٹتی ہے, سلو بولنے سے؟ سلو بھی بولیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گی اور تیز بولیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گی. دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گی. پیارے بچوں کچھ سوچ رہے ہیں آپ بھی؟ کیا ہے ایسا جو بولیں تو ٹوٹ جائے؟ جیسے پھینکے تو ٹوٹ جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا. بال مارے کوئی تو شیشہ ٹوٹ جائے گا, بلب ٹوٹ جائے گا, ٹیوب لائٹ ٹوٹ جائے گی. ابھی کون سی چیز ہے جو بولنے سے, ذرا سا غور کریں. ویسے میں چلے آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بولنے سے ٹوٹ رہی ہے, اس میں بولنے میں ہی راز ہے. بولنے سے ٹوٹ رہی ہے. اس پہیلی میں جو ہنٹ دی ہوئی ہے, بولنے کی طرف توجہ کرے جواب آ جائے گا. چلے اور میں کہتا ہوں کوئی وہ فزیکل چیز نہیں ہے, ادھر ادھر دماغ نہ لے کے جائے. چلے یہ بھی ختم کر دیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر نظر آتی ہو ہمیں اور وہ ٹوٹتی بولنے سے ہی ہے. جیسے ہی بولا وہ ٹوٹ گئی. خاموشی. جی صحیح ہے جواب. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جب تک چپ ہے تو جب تک خاموشی, اور جیسے ہی ہم نے بولا ویسے ہی خاموشی کیا ہوئی,
ٹوٹ گئی تو جتنا زیادہ خاموش رہتے ہیں ویسے اتنی اچھی بات ہوتی ہے. اچھی باتیں بولے ورنہ خاموش رہیں. تو یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات. تو انہوں نے آپس میں سوال جواب کیے اور آپ کو کتنے آئے تو یہ تو اب آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا, ایسے کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. جی تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈرائنگ منگوائیں. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی پیارے پیارے بچوں, ویسے تو ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو بھائی ڈرائنگ بنائے ہونا چاہیے یا ڈرائنگ دکھائیں, یہ ڈرائنگ منگوائیں کیوں ہیں؟ تو بھائی کلاس میں جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں ڈرائنگ کا بھی تو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا. اب یہاں تو ہم ڈرائنگ بنوانے سے رہے, اتنا پھر ٹائم چاہیے اور پھر بہت سارے بچے بھی چاہیے ہوں گے, تو ہم آپ سے ڈرائنگ منگواتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو ڈرائنگ دکھاتے ہیں, کوئی بھی مزار کا منظر دکھاتے ہیں, گنبد دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا بنائیں اور بنانے کے بعد اس میں کلر کریں اور کلر کرنے کے بعد اس کی واٹس ایپ ایک تصویر بنائیں اور ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے. نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں, تو آپ کو ہم تصویریں دکھاتے رہیں اور بھیجنے والے ہمیں بھیجتے بھی ہیں. تو کل جو ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی آئیے وہ دکھاتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مزار کا گنبد. تو یہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بنانا بھی ہے اور ہمیں اس میں کلر کر کے بھیجنا بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس نے بھیجا ہمیں. ماشاءاللہ مزار بھی بنا کر بھیجا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھیجا ہے. جی ہاں, اس انداز سے آپ اپنی تصویر جو بنائے تو وہ بھیج سکتے ہیں کہ آپ کی بھی تصویر آ جائے گی اور جو آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے وہ بھی آ جائے گی. جی کل کے لیے جو ہم تصویر آپ کو دکھا رہے وہ دکھا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ یہ مزار ہمارے پاس موجود ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کا گنبد آپ کے سامنے موجود ہے. اب آپ نے اس کو بنانا ہے اور ہمیں تصویر بھیجنی ہے. جی پیارے پیارے بچوں, تو ہماری ٹیوشن کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کا ٹی وی کے آگے سے یعنی مدنی چینل کی اسکرین کے آگے سے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا, تو ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. بچوں کا مدنی چینل